کل تک 15,000 اور 20,000 روپے میں بچوں کو پڑھانے والا ایک معمولی پرائیویٹ ٹیچر آج اتنا انفلوئنشل اور چیف ایڈوائزر بنا بیٹھا ہے. کیا یہ آپ کی اپنی محنت ہے یا بحریہ ٹاؤن والوں کی مہربانی ہے؟ اور بالکل ایسا ہی ہے. میں بالکل 15-20 ہزار روپے کے اوپر ایک پرائیویٹ ٹیچر تھا. آپ نے ایک پیغمبرانہ پیشہ یعنی درس و تدریس چھوڑ کر پراپرٹی بزنس کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا تعلیمی نظام سے دل اچاٹ ہو گیا تھا یا پیسے نے ترجیحات بدل دی؟ پاکستان میں جو ٹیچنگ فیلڈ ہے نا، اٹس ناٹ اے فیوچر سیکیور. کیا بات کر رہے ہیں، ایک استاد کا ٹیچر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو، حالانکہ وہ تو قوم کا معمار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کی بات کر رہے ہیں. جب آپ جیسے لوگ اس نظام سے نکل کر ایک متنازع ادارے کا حصہ بن جائیں تو اس نظام کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کی بات سے میں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ میری ہی آنکھوں کے سامنے ایک بیچارہ ایم فل ٹیچر جس نے 17-18 سال اپنی زندگی کے ضائع کیے، جابس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آ رہی ہیں تو اس میں کانٹریکٹ بیسس جو ہے نا، پیسے کا عمل دخل ہے اس میں. ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرف اگر جانا پڑتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا ایک استاد کا بحریہ ٹاؤن جیسے متنازع ادارے کا حصہ بن جانا اخلاقی تضاد نہیں؟ اخلاقی تضاد کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسی کمپنی میں ہوں گے جس پر قبضوں اور کرپشن کے الزامات لگتے؟ یہ دیکھیں، دنیا کا کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا، کوئی اسکینڈل نہیں ہو سکتا. دنیا کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، آپ کی نظر میں یہ نارمل بات ہے؟ ہماری نظر میں نارمل بات یہ ہے کہ اس طرح سے نارمل ہے کہ بزنس مین کبھی بھی اپنا کام نہیں روکتا ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آج تک وہاں پر کالج کیوں نہیں بن سکا؟ آج تک وہاں پر ہائی اسکول کیوں نہیں بن سکا؟ ہائر سیکنڈری اسکول کیوں نہیں بن سکا؟ کیا بحریہ ٹاؤن کراچی واقعی ہی خوابوں کا شہر ہے یا صرف طاقتور لوگوں کا محفوظ کاروبار؟ کوئی غریب بھی وہاں پہ رہتا ہے کہ صرف لگزریس لائف؟ ہم جیسے غریب وہیں پر رہتے ہیں. مطلب آپ تو چیف ایڈوائزر ہے نا وہاں پہ، جن میں یہ کہہ کی سکتا وی آئی ہوں پی جن کا وہاں پہ مقام کہ تقریباً 1 لاکھ روپے بھی اگر مہینہ کماتا ہے نا تو وہ ایزیلی بحریہ ٹاؤن میں سروائیو کر سکتا ہے. 1 لاکھ مہینہ؟ 1 لاکھ روپے مہینہ. 1 لاکھ مہینہ بہت چھوٹی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. بحریہ ٹاؤن کے علاوہ، بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی ٹھیک ہے، علاوہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن نے بھی بہت اچھا کام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس ساجد علی شمس کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد علی شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس. ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سابق استاد ہیں اور موجودہ بزنس مین. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. میں پہلے تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں کہ ابھی بزنس مین والا مرحلہ جو ہے وہ بھی طے نہیں ہوا. اچھا. تو میں ایک چھوٹا سا معمولی سا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوں جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنی سروسز جو ہے نا وہ پرووائڈ. لیکن جہاں تک مجھے معلومات ہیں، میں نے ابھی انٹرویو سٹارٹ نہیں کیا تو آپ کریکشن کے چکروں میں پڑ گئے. بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ وہاں پر ایک بزنس مین کے طور پر ابھر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے. لیکن آپ اس وقت بحریہ ٹاؤن میں ایک اچھے اور با اثر بزنس مین کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، اس میں غلط والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی انڈر پروسیس ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان مراحل سے گزرنا، جو بہت اہم مراحل ہوتے ہیں نا، ان میں سے گزرنا ابھی ضروری ہے. اچھا. ناظرین محترم، بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کریکشن کے بعد. کل تک 15,000 اور 20,000 روپے میں بچوں کو پڑھانے والا ایک معمولی پرائیویٹ ٹیچر آج اتنا انفلوئنشل اور چیف ایڈوائزر بنا بیٹھا ہے. کیا یہ آپ کی اپنی محنت ہے یا بحریہ ٹاؤن والوں کی مہربانی؟ کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بڑا ہوتا ہے، فن بڑا نہیں ہوتا. اچھا. اللہ تعالیٰ کا جب تک کرم نہیں ہوتا، ایک دن کا بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے اپنی جگہ نہیں بدل سکتا. کافی ٹائم سے ہم محنت کر بھی رہے تھے
آپ بھی ساتھ ہی تھے ہمارے، اور بالکل ایسا ہی ہے، میں بالکل 15-20 ہزار روپے کے اوپر ایک پرائیویٹ ٹیچر تھا، اور میں ٹیچر آج بھی اپنے آپ کو اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا وہ ٹائم تھا جو میں نے اسٹرگل ٹائم پر دیکھا، اچھا، ٹھیک ہے، تو میں اس ٹائم کو بھولا نہیں ہوں، وہ ٹائم، وہ چیزیں، وہ سارا کچھ مجھے آج بھی یاد ہے۔ باقی دیکھیں، جو ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، جو اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ آپ کو کم از کم آپ کی ایبیلٹیز جو ہے نا ان کو نیورشمنٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ایک ہے، اچھے پلیٹ فارم کا، ایک تناور درخت کا مل جانا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، تو صحیح، وہ کمی جو تھی وہ بحریہ ٹاؤن نے پوری کی۔ اچھا۔ بحریہ ٹاؤن نے مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، اور چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے کافی زیادہ سموتھ ہوتی گئی۔ عدنان بھائی، آپ نے ایک پیغمبرانہ پیشہ جی، یعنی درس و تدریس چھوڑ کر پراپرٹی بزنس کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا تعلیمی نظام سے دل اچاٹ ہو گیا تھا یا پیسے نے ترجیحات بدل دی؟ پہلے سوال میں کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ تعلیمی نظام، اچھا میں نظام کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ الزام نہیں دوں گا۔ اچھا، اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ میں اٹ سیلف، یہ میری پرسنل اوپینین ہے، کوئی بندہ اس سے جو ہے نا وہ ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، کہ پاکستان میں جو ٹیچنگ فیلڈ ہے نا، اٹس ناٹ اے فیوچر سیکورنگ، اس میں صحیح، آپ کا اچھا۔ فیوچر سیکور نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سر آج کیا بات ہمارے کر رہے ہیں، ایک استاد کا ٹیچر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو، اس حالانکہ وہ تو قوم کا معمار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، ہاں، بالکل ایسے ہی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا آ جاتا ہے نظام کا، ٹھیک ہے، ہمارے تعلیمی ٹھیک ہے، نظام میں۔ میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جب جی، آپ جیسے لوگ اس نظام سے نکل کر ایک متنازع ادارے کا حصہ بن جائیں تو اس نظام کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کی بات سے میں کر رہا یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ تھوڑی سی بڑے پیمانے والی تبدیلیاں ہوں۔ ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میری ہی آنکھوں کے سامنے ایک بیچارہ ایم فل ٹیچر جس نے 17-18 سال اپنی زندگی کے ضائع کیے ہیں، میں تو ضائع اس لیے سمجھ رہا ہوں کیونکہ وہ واپس آ کر بیچارہ تقریباً 15-18 ہزار روپے سیلری کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک بندہ جس نے 15-18 سال اپنی زندگی کے تعلیم کو دیے ہیں، ایک سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کی ہے، ایون اٹس کیمسٹری، بایو فزکس، میتھ، انگلش، واٹ ایور، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، لیکن جب اصل تعلیمی میدان کے اندر جو ہے اس کو اپنی صلاحیت نکھارنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ معاوضہ بہت اس کم ہے۔ بہت کم ہے، وہ اتنا کم ہے کہ اصل وجہ یہ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی نظام میں یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ جابز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر آ رہی ہیں تو اس میں کانٹریکٹ بیسس جو ہے نا، اب وہاں پر جب آپ کسی کی ٹیچر کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی اس طرح کی قوم نہیں تیار کر پائے گا کہ جس میں محمد بن مطلب قاسم جیسے لوگ ہوں۔ پیسے کا عمل دخل ہے اس میں، ہاں بالکل ہے، بالکل ہے۔ ایسے ہی میں ہے نا؟ دیکھیں ہاں، ہر انسان کوئی بھی اگر پیشہ چوز کرتا ہے نا، صحیح ہے، دو ہی چیزیں ہیں، یا ہاں، تو آپ اس کے پیچھے پیسہ کما رہے ہو یا پھر آپ کا اپنا شوق ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرف اگر جانا پڑتا ہے تو تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میں نے بھی یہ فیلڈ اسکپ کی ہے تو اس کے پیچھے یہی والی ریزنس تھی نا۔ کیا ایک استاد کا بحریہ ٹاؤن جیسے متنازع ادارے کا حصہ بن جانا جی، اخلاقی تضاد نہیں؟ اخلاقی تضاد کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں نا، ہر فیلڈ میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا جڑے ہوئے ہیں، اس ٹائم پر، وہ لوگ بھی ویل ٹرینڈ نہیں ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کی ٹریننگ لی ہے یا لرننگ کی ہے۔ خوش قسمتی کے ساتھ میں نے جس ادارے کو چوز کیا تھا پاکستان پراپرٹی لیڈر کے نام سے، انہوں نے سب سے پہلے ہماری ٹریننگ کروائی، ہمیں ریئل اچھا، اس اسٹیٹ کی کا باقاعدہ مطلب بتایا۔ ٹریننگ ہوتی ہے؟ جی جی۔ اب اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے بھی یہ ریئل اسٹیٹ کا پروفیشن چوز کیا تھا تو اس ٹائم پر ہمارے جو استاد تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں ٹرین کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اس جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو اس فیلڈ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اکثر کام کرنے والے لوگ یا تو حادثاتاً جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، ادروائز ان کا کوئی چاچا ماما یا کوئی جاننے والا جو ہے وہ اس تعلق فیلڈ بیس میں پہ آ ہوتا ہے، جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے ٹھیک ہے، خیال میں
کوئی بھی فیلڈ ہے، ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر اگر ایک گٹار بھی بنائے گا نا تو وہ تھوڑی سی سلیقے سے بنائے گا، جوتے بھی پالش کرے گا نا پڑھا لکھا بندہ تو تھوڑے سے سلیقے سے پالش کرے گا. ٹھیک ہے. تو پڑھے لکھے لوگوں کی تو ہر جگہ جو ہے وہ ضرورت ہے. عدنان بھائی، آپ ایک بہت بڑے اور نامور مقرر رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. جب آپ کلاس رومز میں بچوں کو اخلاقیات اور سٹیج پر کھڑے ہو کر سچائی کی باتیں کرتے تھے، جی جی. اس وقت کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسی کمپنی میں ہوں گے جس پر قبضوں اور کرپشن کے الزامات لگتے ہیں؟ یہ دیکھیں، میرے لیے یہ جو چیز تھی نا، صرف یہ کہہ سکتے کہ میں نے جب ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا میرے مائنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اچھا، آپ بحریہ کو ٹاؤن، پتہ نہیں تھا کہ اس ہاں کے میں اس معاملات فیلڈ میں کیا ہیں؟ جاؤں گا. ہاں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بھی فیلڈ کو یا کسی بھی ادارے کو چوز کرتے ہیں نا تو اس کے انز اینڈ آؤٹ اس کے بعد ہی پتہ چلتے ہیں آپ اچھا کو. اچھا آپ اچھا. جتنا مرضی اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں جو انز اینڈ آؤٹس جتنے بھی ہیں وہ اس کو چوز کرنے کے بعد پتہ چلتے ہیں. میرے مائنڈ میں بالکل بھی نہیں تھا کہ جس ادارے سے میں منسلک ہوں گا یا جس کے ساتھ میرا نام جڑے گا تو اس کے ساتھ، دیکھیں دنیا میں ہر بزنس مین کے ساتھ معاملات ہیں. دنیا کا کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا، کوئی سکینڈل نہیں ہو سکتا. دنیا کے جتنے بھی بزنس مین ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین چیز ہے، چونکہ ہم لمیٹڈ سرکمسٹانسز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اچھا. اور ہم لوگ یہاں پر لمیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے اوپر اگر یہ والا کیس ہو گیا ہے تو دنیا تو ختم ہو جائے گی. بزنس مین کوئی بھی ہے اس کے اوپر کیسز کا ہونا، کرپشنز کے الزامات لگنے، یہ ایک نارمل چیز ہے، اور خاص کر پاکستان جیسے ملک میں. اچھا، آپ کی نظر میں یہ نارمل بات ہے؟ ہماری نظر میں نارمل بات یہ ہے کہ اس طرح سے نارمل ہے کہ بزنس مین کبھی بھی اپنا کام نہیں روکتا. اچھا. ٹھیک ہے، اس نے ہمیشہ اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنا راستہ بنانے کے لیے جو راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں نا وہ کرتا چاہے ہے. وہ لیگل ہو چاہے اللیگل ہو. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا کہ وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. پاکستان میں اگر آپ رہتے ہوئے کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں نا تو آپ کو لیگل اور انلیگل دونوں سے بالا تر ہو کر جو ہے اپنے اثر و رسوخ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، اپنا پیسہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. تاکہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ پروان چڑھا ٹھیک ہے. سکیں. عدنان بھائی، کیا آپ مانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں تعلیم سے زیادہ پراپرٹی مافیا طاقتور ہو چکا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ایسے ہی ہے. پراپرٹی مافیا کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں ہر چیز کی ایک انٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کی انٹینشن ہوئی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگوں کے تعلیمی بجٹ کا حساب دیکھ لیں اور آپ اپنے جو ٹیکسز ہیں FBR کے وہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے. آپ یہ چیک کر لیں کہ سالانہ جو بجٹ بولتا ہے اس بجٹ میں آپ کے تعلیم کو کتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کے اس ملک کو چلانے والوں کی انٹینشن جو ہے وہ تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے پراپرٹی مافیا، قبضہ مافیا، میڈیسن مافیا، جتنے بھی مافیاز آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ آپ کو کم ہی لگیں گے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہے کہ لوگوں کی انٹینشن. آپ لوگوں نے اپنا جو تعلیمی بجٹ ہے سالانہ اس میں ٹیچرز کی سیلری میں انکریمنٹ کتنا ہو رہا ہے، آپ کے تعلیمی بجٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آج تک وہاں پر کالج کیوں نہیں بن سکا؟ آج تک وہاں پر ہائی اسکول کیوں نہیں بن سکا؟ ہائر سیکنڈری اسکول کیوں نہیں بن سکا؟ کیا آپ لوگ ہر سال اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے؟ ہر 5 سال بعد لوگوں کی جو سر عوام نے ووٹ کا کیا اس کرنا ہے سر؟ ہر بار ایک ہی سیاستدان کو ووٹ دے دے کر عوام، ان کو اگر ان جیسے اداروں کی ضرورت ہو تو کیا یہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کو چینج نہ کر لیں؟ اس عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ صحیح بات ہے. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو نالی گٹر اور اس کے علاوہ اس سے نکلتے ہی نہیں آگے. وہ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے میں گیس آئے، کالج بنے، یونیورسٹی بنے؟ میرے خیال میں تو ان کی ترجیحات گٹر اور نالی سے شروع اور وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف جینے کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہی سارے رائٹس ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اگر ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں تو ہمارے تمام رائٹس یہیں پر پورے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ آگے ان چیزوں سے بڑھ نہیں پاتے بیچارے. کیا بحریہ ٹاؤن کراچی واقعی خوابوں کا شہر ہے یا صرف طاقتور لوگوں کا محفوظ کاروبار ہے؟
خوابوں کا شہر ہے بحریہ ٹاؤن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی ود ان سٹی ایک ایسا سٹی ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں دبئی ود ان کراچی. اچھا، کراچی شہر کے ساتھ ایک ایسا دبئی شہر ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ سوسائٹی ہے. صحیح، اور نو ڈاؤٹ اس وقت 100+ ایوارڈ جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے اپنے نام کیے ہیں، اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے، یہ اپنی بہت بڑی مینٹیننس. اچیومنٹ ہے ویسے. جی جی، اپنی مینٹیننس، سیفٹی، سیکیورٹی کے حساب سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے درمیان جو شاہراہ چلتی ہے جس کو مین جناح ایوینیو ہم کہتے ہیں، وہ 400 فٹ چوڑا روڈ ہے. اچھا، آپ کراچی سے لے کر خیبر تک، پشاور تک آپ شارع پاکستان کے اوپر ٹریول کر لیں، آپ کو جو کراچی سے لے کر سکھر تک کا جو ایریا ہے، اس کراچی سے سکھر تک کا جو ایریا جس کو ہم شارع پاکستان، جو کہ بالکل خیبر تک جاتی ہے، پشاور تک جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ون وے ٹریول کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اچھا، جتنی زیادہ وہاں پر ٹریفک ہوتی ہے، اور ابھی تک وہاں پر کوئی 4 وے یا 5 وے جو ہے نا وہ موٹر وے بھی ڈیزائن نہیں کی گئی. جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اگر کوئی بندہ اپنے 20 سے 25 لاکھ روپے کے پلاٹ کا بھی مالک ہے تو وہ 400 فٹ چوڑے روڈ کے اوپر ٹریول کر کے جو ہے وہ اپنے گھر پر جا رہا ہے، ٹھیک اپنے ہے. پلاٹ پر جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جیسی سوسائٹی بنانا یہ ملک صاحب کا کام تھا، کیونکہ سوسائٹی بنانا بڑا کام نہیں ہوتا، سوسائٹی کو آباد کرنا بڑا کام ہوتا ہے. آباد اس وقت ہوتی ہے جب آپ وہاں پر لائف لے کر آتے ہیں، جب آپ وہاں پر لوگ لے کر آتے ہیں. آج بحریہ ٹاؤن کی آبادی تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ آبادی ہے، لوگ ہیں وہاں پر، لائف سٹائل ہے. بحریہ ٹاؤن نے صرف پراپرٹی نہیں دی، بحریہ ٹاؤن نے لائف سٹائل دی. کوئی غریب ہی وہاں پہ رہتا ہے کہ صرف لگزریس لائف ہم جینے جیسے والے غریب ہیں؟ وہیں پر رہتے ہیں. مطلب آپ تو چیف ایڈوائزر ہیں نا وہاں پہ، جن کی میں یہ کہہ وی سکتا وی ہوں آئی پی، جن کا وہاں پہ مکان ہو، اور جن روڈ کی بات آپ ایک کر لے رہے ہیں، پرسن جن ایک روڈ کی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی وہ وہاں پہ چلتا نظر آیا آپ کو کہ صرف؟ بالکل اچھا، بالکل آتے ہیں، کیوں نہیں نظر آتے. ایک ایسا انسان جہاں جو کہ تقریباً 1 لاکھ روپے بھی اگر مہینہ کماتا ہے نا اچھا، تو وہ ایزیلی بحریہ ٹاؤن میں سروائیو کر کر سکتا ہے. سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کر سکتا ہے. 1 لاکھ آپ کو مہینہ 1 لاکھ روپے مہینہ. آپ کے لیے 1 لاکھ مہینہ بہت چھوٹی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. عدنان بھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قابل لوگ وہاں رکنا ہی نہیں چاہتے؟ آپ یہ دیکھیں، ان چیزوں کا اندازہ آپ میری اوپینین سے زیادہ اس چیز سے لگائیے کہ پاکستان میں ہر سال کتنے لوگ جو ہے وہ اسٹڈی ویزا پر اوورسیز ٹریول کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیچنگ فیلڈ کو سکپ کر کے، آج پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کسی بھی نوجوان سے یہ بات پوچھتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ان کے 3 ہی شعبے ہوتے تھے: اچھا، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اور ٹیچر. صحیح. ٹھیک ہے، اب لوگ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو موو آن کر رہے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے. اگر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، اگر آپ کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو مطلب کہ نیورشمنٹ کرنے کی بجائے ڈیمولش کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں نوجوانوں کو لازمی یہ سٹیپ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے دو نہیں رائے ہے. نہیں. اگر ان کو آج میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے جو انقلاب برپا کیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے پاس مواقع زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس فیلڈ زیادہ آ گئی ہیں. تو لوگوں کو ایک جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگوانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو موو آن ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، بالکل بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ عام آدمی کے استحصال پر کھڑا ہے؟ عام آدمی کے استحصال پہ مجھے نہیں یہ لگتا، میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری اچھا، کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت بحریہ سارے ٹاؤن کے علاوہ؟ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، علاوہ بھی، ٹھیک ہے. تو اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے بھی بہت ٹھیک اچھا ہے. کام کیا ہے. ہاں میں بالکل. آپ کو یہ مطلب کہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے کیمرے کی وساطت سے کبھی کراچی ٹھیک چکر ہے. لگائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بحریہ ٹاؤن کو اس کے تھرو ایکسپلور کریں. اچھا، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان شہروں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ان کی شہروں کے ساتھ آپ چیچا وطنی شہر کی ہی مثال لے لیں. چیچا وطنی شہر میں اس ٹائم پر میرے خیال میں کوئی 100+ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے چیچا وطنی کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے یہ جو
سپر ہائی وے ہے آپ کا جو اس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں، اس کے اوپر سوسائٹیز دیکھ لیں، چیچا وطنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں کمالیہ روڈ سے، بورے والا روڈ سے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنے بلاک سے نکل کر جو ہے ان سوسائٹیز کا رخ کرنا ہے اور کیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی کے استحصال پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ وقت کی ضرورت تھی، اچھا یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور لوگوں کو مطلب بہت ویلیویبل پرائس کے ٹھیک ہے اندر نا جو سر، ہے نا۔ وقت کی ضرورت تو بن گیا نا، جب اتنا بڑا بزنس ہے یہ، جی ہاں جی لوگ بالکل، کرتے ہیں ریڑھ پھر۔ پاکستان میں ریڑھ کی ہاں ہڈی کی حیثیت بالکل، ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس بات پہ ریلی اپریشیٹ گورنمنٹ کو کہ جنہوں نے ایف بی آر کے ٹیکسز جو ہیں ہاں اس ٹائم پر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو اپروکسیمیٹلی 1.5% سے کم کر کے 0.25% پر جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے میں بالکل اپریشیٹ ٹھیک کرتا ہے۔ ہوں۔